یہ ابھی یہ جو واقعہ جس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر ظاہر ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، خاص طور سے امت مسلمہ کی اگر بات کی جائے تو ٹرکی ایک ایسا ملک تھا جو طیب اردگان کی اگر بات کی جائے تو وہ پوری دنیا کے اندر ایک موسٹ انفلوئنشل اگر بات کی جائے کہ مسلم لیڈرز میں سے ایک ہیں، یا اگر یوں کہا جائے کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو ٹرکی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ دیکھیں ٹرکی کو کتنا انہوں نے سنبھالا اور کیسے جو ہے وہ ٹرکی اوپر بھی جا رہا ہے اور ترجمان بھی بن رہا ہے امت مسلمہ کا. فلسطین کے اندر مسئلہ ہو وہ سب سے پہلے آتے ہیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب ٹرکی کے اندر بلاسٹ ہوا ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کے اندر کیونکہ جب کسی پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر ملک کے اندر صورتحال اس طرح کی ہو جائے کہ خانہ جنگی کی صورتحال ہو یا پھر ٹیررسٹ اٹیکس ہوں، تو اس گورنمنٹ کو کمزور مانا جاتا ہے اور پبلک جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں اس کو جو ہے وہ ووٹ زیادہ نہیں دیتی ہے کہ نہیں ہمیں تو امن چاہیے، اور ان کے دور میں امن نہیں ہوا. اب تک تو ساری چیزیں اچھی چل رہی تھیں، لیکن اب جو صورتحال خراب ہونے شروع ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایسا کچھ نظر آتا ہے ہوتا ہوا، اور پھر یہ بلاسٹ بھی ہو گیا اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں. آیا کہ اگلے جو الیکشن 2023 میں آ رہے ہیں اس کے اندر ایردوان کی پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایک نیا گیئر ملے گا؟ انٹرسٹنگ. لوگ ڈیفینیٹلی اس طرح کا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جتنا اسٹرانگ پریزیڈنٹ ایردوان کی جو لیڈرشپ ہے اور انڈر ہز لیڈرشپ جتنا اسٹرانگ ان کا رسپانس ہوگا اس کے لیے، تو اس سے ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ٹرکی میں قومیں ہیں، لائک ایک تو میجورٹی تو ترکوں کی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کرد ہیں، پھر اس میں کچھ عرب ایتھنیسٹیز بھی، یہ سب چھوٹی چھوٹی ہیں. ہاں یہ سب ہیں لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ترکوں کی وہ ایک بیسکلی پاپولیشن پروپورشنیٹلی زیادہ ہے سب سے. تو اس چیز کو وہ سب یونائٹ ہو جائیں گے اس میں. ایون جو ترک لوگ ایردوان کے خلاف ہوں گے نا، کیونکہ اکانومی کی وجہ سے کافی لوگ جو اس کے سپورٹرز تھے وہ بھی تھوڑے سے وشی واشی تھے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیڈر نے ہمارے ایک بہت اسٹرانگلی اس چیز کو رسپونڈ کیا ہے، اور آئندہ دنوں میں وہ اپنی کارکردگی کو بھی دکھاتے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور وہ ابھی سیریا کے اندر انہوں نے ویسے ہی اعلان کر دیا کہ ہم لوگ ملٹری کیمپین شروع کریں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یو ایس نے بھی اس طرح سے کافی چیزیں ایکسپلوئٹ کی، اور پھر جو ہے نا وہ لوگوں کے رسپانس، جیسے 2001 کے اندر مینلی ایک گروپ تھا جو افغانستان میں اس وقت بیس تھا، جس کو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے یہ سب چیز کیا، لیکن عراق ایز اے کنٹری کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا. لیکن وہ اپنے ملک کو دکھانے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے عراق پہ بھی حملہ کیا، اور تو وہ اس سے ان کو فائدہ ہوا، لائک ریپبلکن پارٹی کو فائدہ ہوا. تو یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرکی کو اس کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، لیکن پروپورشنیٹ ہونا چاہیے کوئی بھی چیز. یعنی ٹھیک ہے اگر یہ لوگ اپنے قوم کو پروو کرنے کے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ زیادتیاں بھی ہوں اور یہ ان کو پیچھے بائٹ بیک بھی کر سکتا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ ہی کریں گے کہ ہم اسٹرانگ ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی لیڈرشپ میں آئے گا وہ اس طرح سے ایسی چیزوں کو ڈیل نہیں کر سکتا. تو آئی ایم پریٹی شیور ایردوان کی پارٹی اس چیز کو لے کے جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ ہی دکھانے کی کوشش کریں گی. اور پری مچ ترک لوگ اس کے اوپر کافی لوگ جو بیچ میں وہ شاید اس کو واپس سپورٹ کرنے لگے. تو اٹ کوڈ گو ایدر ویز ریئلی. یہ بالکل ایک بہت انٹرسٹنگ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی واقعی اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اکنامی جو وہاں پر مسائل جو پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ڈالر کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے اپنے کنٹری سے، اور ان کا وہ تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ نہیں اب جو ہے وہ کچھ نیا ہونا چاہیے، کچھ اچھے فیصلے الگ سے ہونے چاہیے، اور یہ والی شاید تو وہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ سب کے سب جو پہلے ادھر ادھر بکھر رہے تھے تو اب وہ سب ایک ہی پارٹی کے نیچے اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے ایک بار پھر سے جمع ہوں. جیسے ہمیشہ طیب اردوغان جو ہے وہ ہمیشہ
کرتے بھی آئے ہیں کہ ٹرکی کے جھنڈے کے نیچے وہ جو ہے وہ جمع کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے، موسٹ آف دا ٹائم یہی دیکھا گیا ہے. تو ایک اور تھاٹ پرووکنگ سیشن جو ہے وہ عدنان بٹو صاحب رہا آج کا. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس میں بہت ساری چیزیں کچھ سمجھنے کی بھی اور کچھ نالج ادر دین دی جو مین اسٹریم پہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ ہم ہٹ کے بات کریں، اور وہی ہے کہ ہم نے ایک نیا پہلو سامنے جو ہے وہ لے کر آئے. آخر میں آپ کچھ اور بات اگر کرنا چاہیں تو. بیسکلی اس سچویشن میں تو یہی کہ میری دعائیں ترک قوم کے ساتھ ہیں ایز اے نیشن، کہ وہ اس جو ان کے ساتھ ہوا، جو لوگ انتقال ہو گیا جن لوگوں کا، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جو لوگ انجرڈ ہیں ان کو جلد صحت یاب ہوں، اور ہوپ فلی آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے جو ہے نا ترکی کی، کیونکہ اس طرح چاہے اس کا ایک پازیٹیو چیز نکلے یا نیگیٹو چیز نکلے، لیکن اوور آل سچویشن یہی ہوتی ہے کہ ایک ملک کے اندر اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں پیسفل سٹی کے اندر، یہ وہ تو دھچکا لگتا ہے ملک کو، لگتا ہے قوم کو لگتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیونکہ ہمیں یہ ایک ایونٹ ہوا بیچ استنبول کے اندر، جو ایک ان کا مین آپ کہہ لیں ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے، بہت اچھی مارکیٹ، لیکن اس طرح کے آئے دن اٹیکس یمن کے اندر ہو رہے ہیں، سیریا کے اندر کہیں پہ ہو رہے ہوں گے، یوکرین میں ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں، کیونکہ ہمیں اس طرح سے وہاں سے نیوز نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. جہاں 6 لوگ یہاں پر مرے اور کافی سارے انجرڈ ہوئے، وہاں پر کچھ جگہوں پہ آئے دن جو ہے نا اتنے لوگوں کی موتیں، اموات اس طرح سے ہو رہی ہیں انڈر دی سرکمسٹانسز. تو وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور کوشش دعا یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی اس طرح کے مسئلے مسائل دنیا میں ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جلد سے جلد. کیونکہ انسان کی جو جان ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بارہا اس بات کا جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. یہ ایک انٹینسٹی بتانے والی بات ہے کہ انٹینسٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. تو تمام تر انسانوں کی جان قیمتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، افغانستان کے اندر ہوں، ایران کے اندر ہوں، ترکی کے اندر ہوں، شام کے اندر ہوں، عراق کے اندر ہوں، یا پھر ایون اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی ہوں. تو انسان کی اگر بات کی جائے تو تمام تر انسانوں کی جان قیمتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے. تو جو مسلم کنٹریز ہیں وہ تو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچتی جیسا ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ سوچتی بھی ہیں اور کر بھی جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے بات بھی کی ہمیشہ کہ امریکہ کا، یو ایس کا جو رویہ ہے وہ جارحانہ رہتا ہے، اور یہی کچھ جو ہے وہ جوس کرتے ہیں، اور برٹش بھی کرتے آئے ہیں، پھر فرانس بھی یہی کچھ کرتا رہا ہے. تو یہ والی جو پورشن ہے پورا، ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن مسلم کنٹریز کے اندر سے ایسی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے کہ جو اس طرح کرتے ہوں کہ گو کے بہت سارے حکمران ہمارے جو ہے وہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن مزاج جو ہے اسلام کا، جو مزاج ہے وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی مظلوم کے اوپر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی. کا مطلب یہ ہے کہ بندوق نہیں اٹھانی اور آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے. کسی مظلوم کی جان جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے، الا یہ کہ کوئی خود سے جنگ کے اندر آ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ عدنان بٹو صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. ناظرین، آپ کو امید کرتے ہیں کہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو آپ نے ہمیں اپنی فیڈ بیک جو ہے، اپنا ویلیویبل فیڈ بیک اپنا وہ اپنے کامنٹ میں دینا بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے، سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکیں. پروگرام سے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.